حسد کی گھاٹی سے زیادہ اس راستے میں کوئی اور چیز دشوار نہیں ہے۔ تو اس حسد نے ان کو ایسا گرایا کہ وہ اس زمانے کے خیر امم تھے اور آج شر امم ہے۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے ہمراہ حسد نہیں ہے۔ یقین کیجئے اگر حسد دلوں میں نہیں ہے نا، آپ کے حسد دل میں نہیں ہے، آپ بڑے لائٹ ہیں، بہت پرسکون زندگی گزاریں گے آپ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اکبئی زین صاب تر در راہ نیست، اے خنک آن کش حسد ہمراہ نیست، حسد ہمراہ نیست۔ صعب تر دشوار ترین، صعب کہتے ہیں دشوار کو، کہتے ہیں اس گھاٹی سے زیادہ، اس گھاٹی سے، حسد کی گھاٹی سے زیادہ اس راستے میں کوئی اور چیز دشوار نہیں ہے۔ یہ جو راہ سلوک ہے نا، حق تک جانے کے راستے کو کہتے ہیں راہ سلوک، وہ راستہ جو حق تک لے کے جا رہا ہے۔ اس راستے میں جو گھاٹیاں ہیں نا، گھاٹیاں بہت ہیں، گھاٹی کا ذکر آیا نا، تو گھاٹیاں بہت ہیں، تو کہتے ہیں اس سے زیادہ دشوار تر کوئی گھاٹی نہیں ہے، حسد کی گھاٹی سے زیادہ۔ اور گھاٹیاں بھی خطرناک ہیں بے شک، مثال کے طور پہ حب ذات، اس سے کیسے نکلو گے؟ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، خود بینی، خود پسندی، خود پرستی، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح لذت پرستی، غرض پرستی، حرص، لالچ، طمع، اس سے کیسے نکلوں؟ تکبر، غرور، کینہ، بہت چیزیں، یہ سب گھاٹیاں ہیں۔ اور ان گھاٹیوں کی سب سے زیادہ تشریح کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی آپ کو، منہاج العابدین پڑھ لیں، اس میں یہ گھاٹیاں سب بیان کر دی انہوں نے الگ الگ کر کے۔ مگر یہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ دشوار، ہارڈر پاس، there is no harder pass than this، اس سے زیادہ دشوار گھاٹی کوئی نہیں، حسد سے زیادہ۔ اور دیکھیں نا ہم کیسے پیدا ہو جاتا ہے اچانک، بس اچھے بھلے آدمی میں ایک کسی سے مقابلے کے اندر حسد آ جائے گا، کیونکہ لوگ مرتبے تو گھٹتے بڑھتے رہیں گے، لوگ تو آتے جاتے رہیں گے بھائی۔ اب جب تک کہ اپنے سے نیچے دیکھ رہے تھے سب کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جہاں کہیں کسی کو آگے دیکھا اور کسی بہتر حالت میں دیکھا، بس وہاں حسد شروع۔ اور خواتین میں تو بہت زیادہ ان کا حسد، وہ کپڑے لٹھے میں، دنیاوی ایسے ساز و سامان میں اور دنیا کے عیش و آرام میں، اس میں زیادہ ہوتا ہے ان کا، اکثر اسی چیز میں پڑی رہتی ہیں خواتین۔ اس لیے ان سے خیر کے کام بہت کم ہوتے ہیں، اچھے کام، نیکی کے کام بہت کم ہوتے ہیں۔ جو اپنے حسد میں پڑا ہے، ابھی آگے بتائیں گے، وہ اس کا تو سب کچھ، سارا گھر جل گیا اندر سے، وہ کسی کو کیا مطلب پناہ دے گا اور کیا کسی کو وہ کے کام آئے گا وہ۔ تو اس لیے سب سے زیادہ دشوار گھاٹی ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بھئی آپ اندازہ کریں نا، شیطان کی بات ابھی اوپر ہوئی ہے، اس کے بعد آگے چل کے پوری قوم حسد میں جل کے راکھ ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی پوری قوم جو بام عروج پہ تھی۔ یہ شیطان یہ بھی بام عروج پر تھا، معلم الملکوت کہلاتا تھا، تو کہاں سے گرا، کہاں کے پڑا۔ اور دوسرا وہ جو قوم جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ بام عروج پر تھی، وہ پوری دنیا میں سب سے افضل قوم تھی، اس کا نام ہے بنی اسرائیل، قوم یہود۔ حسد میں جل گئے، حسدم من عند انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے طرف سے، اپنی جانوں سے حسد انہوں نے نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور وہ حسد آپ کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کی سب سے بڑی عطا، سب سے بڑی دین کے خلاف،
اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی نبوت یہ عرب کی اس شاخ میں کیسے آ گئی؟ یہ بنی اسماعیل میں آپ کیسے تشریف لے آئے؟ ہمیں توقع تھی آپ ہماری قوم میں تشریف لائیں گے، بنی اسرائیل کے پیغمبر بنیں گے، تو وہ تو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ بدل گیا اور بالکل ہماری توقع کے خلاف ہو گیا، تو بس اس کے حسد میں مبتلا ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، بلکہ یہ حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کیا۔ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پہ جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ تو اس حسد نے ان کو ایسا گرایا کہ وہ اس زمانے کے خیر امم تھے اور آج شر امم ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت و مسکنہ مسلط فرما دی اللہ نے ان پر، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ ہے حسد کی تباہی۔ ایک فرد ہے اسے تباہ کر دیتا ہے، گھر ہے اسے تباہ کر دیتا ہے، قوم ہے تو اس کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس حسد سے بچیے۔ اے خنک، اب اس کا دوسرا مصرع ہم پڑھ رہے ہیں، اے خنک آن کش حسد ہمراہ نیست، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، ہاؤ از ہی فارچونیٹ، وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے کہ جس کے ہمراہ حسد نہیں ہے۔ یقین کیجئے اگر حسد دلوں میں نہیں ہے نا، آپ کے حسد دل میں نہیں ہے، آپ بڑے لائٹ ہیں، بہت پرسکون زندگی گزاریں گے، آپ بڑی اطمینان والی زندگی۔ حسد اگر نہیں ہے، ہر حال میں خوش رہیں گے، خون بھی روزانہ کی بنیاد پہ بڑھے گا اور دماغ بھی بالکل صحیح چلے گا اور صحت مند بھی رہیں گے، کیونکہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ خلوت میں بیٹھ کے سوائے غم و اندوہ کے جزا فضا کے کچھ نہیں پاتا، اور جلوت میں بیٹھ کے سوائے ملامت اور شرمندگی کے کچھ نہیں اٹھاتا، اور ملائکہ کی دنیا میں سوائے لعنت کے اور کچھ نہیں دیکھتا، اور اللہ کے یہاں سوائے بودھ کے اور دوری کے اور دھتکار کے کچھ نہیں پاتا۔ اسے ہر جگہ سے ایسی چیزیں ملتی ہیں حاسد کو۔ اچھا، حاسد کی دیکھیں نا کیفیت، ہر وقت بیچارہ اپنے ایک اندرونی غم میں مبتلا ہے، اور جس سے حسد کر رہا ہے وہ تو اپنے خوشحال ہے، یعنی محسود، وہ تو پروان چڑھ رہا ہے، وہ اپنے مست ہے، اس کو اس کی پرواہ بھی نہیں، بلکہ پتہ بھی نہیں، بیشتر تو پتہ بھی نہیں، اور یہ بیچارہ خواہ اسے دیکھ کے جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں چل رہا ہے بیچارہ، اس نے کچھ نہیں کیا، اسے پتہ بھی نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ خود ہی اپنے اندر اپنے لیے مصیبت کھڑی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ خوش نصیب ہے جس کے ہمراہ who is not companioned by envy, who is not companioned by envy، جس کے ہمراہ حسد نہیں ہے وہ خوش نصیب ہے۔